بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ القصص، مکی، نمبر 28، آیت نمبر 50۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 50۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اگر یہ لوگ تمہارے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دیں اور دے بھی نہیں سکتے، سورۃ ہوا آیات 23-24، تو سمجھ لو کہ حقیقت میں یہ آپ نے مفاد پر مبنی خواہشات کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے مفاد پر مبنی جذبات کا پیروکار بن جائے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز راہیاب نہیں کرتا۔ انسانی جذبات کا اتباع اور اس کی حدود کے تعین کا مسئلہ۔ انما یتبعون اہواءہم، سورہ 28 آیت نمبر 50۔ جذباتی کیفیت میں علم و دانش اور عقل و بصیرت اور شعور انسان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جذبات ان سب پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ نرے جذبات کے تحت کام کرنے میں استدلال ریزن نہیں ہوتا۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن جذبات کی اتنی مخالفت کرتا ہے، لیکن انسان کے عمل کا سارا دار و مدار تو جذبات پر ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر جذبہ پیدا نہ ہو تو وہ کسی کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کے اندر جذبہ پیدا نہ ہو تو وہ کسی کام کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ جذبات کے بغیر تو وہ پتھر ہے۔ اس آیت میں لفظ احوا آیا ہے جس کا ترجمہ جذبات اور خواہشات کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے جذبات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے اور کون سے صحیح ہیں۔ سیکولرزم کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان بھی ایک حیوان ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس میں شعور قدرے زیادہ ہے۔ یورپ کی تہذیب اس بنیاد پہ قائم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، موت کے بعد اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو باقی بچے۔ زندگی اسی دنیا کی چیز ہے، اسی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس فلسفے کی روح سے جب زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے تو پھر کسی قسم کی حدود و قیود کا سوال ہی نہیں ہے۔ پھر جو جذبات بھی آپ کے اندر پیدا ہوں ان کا اتباع کرتے چلے جائیے۔ یہ یونانی فلسفہ ہے جو مغرب میں عام ہو گیا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے ساری دنیا میں تباہیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ پہلے تو افراد کے درمیان ہی کشمکش تھی، لیکن اب تو ساری دنیا عقول کی جنگ، بیٹل آف وٹس میں مصروف ہے۔ دراصل انسانی عقل جذبات کی لونڈی ہے۔ اس کا فریضہ ہے کہ جذبات کی تسکین کے لیے راہیں سجھائے اور وسائل فراہم کرے۔ صوفی ازم انسانی جذبات کی نفی کرتا ہے۔ یہ فلسفہ بھی یونان ہی سے آیا۔ اس فلسفہ کے مطابق جتنی تباہیاں دنیا میں آ رہی ہیں وہ ساری جذبات کے ٹکراؤ سے آ رہی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جذبات کو ختم کر دیا جائے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اسے نفس کشی کہا جاتا ہے۔ جذبات کو فنا کر دینے کی کوشش میں صوفیاء سے انسانوں کی خاصی تعداد مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ بدھ مت، جین مت، ہندوؤں کے ویدانت میں، عیسائیوں کے سینٹ میں، یہودیوں کے ہیکل میں صوفی ازم سمایا ہوا ہے۔ صوفیاء لٹ لے کر جذبات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صوفیاء جو ترک آرزو مقصد حیات بتاتے ہیں، تو کیا ترک آرزو کرنا بھی کیا آرزو نہ ہوئی؟ یہ خواہش کرنا کہ ترک آرزو کرنا ہے، نفس کشی کرنا ہے، یہ بھی تو آرزو ہوئی۔ آرزو سے یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ انسانی جذبات کی تسکین ان کو دبا دینے میں مضمر نہیں ہے۔ علماء نفسیات کہتے ہیں کہ اگر جذبات کو نکلنے کا صحیح راستہ نہ دیا جائے تو یہ غیر فطری طریقوں سے تسکین حاصل کرتے ہیں۔
نفس کشی کرنے والے جذبات کے نکلنے کے راستے روکنے کی وجہ سے بیسیوں نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جذبات فنا نہیں ہو سکتے، ان کی تسکین کے لیے چینل تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ قرآنزم زندگی گزارنے کا تیسرا فلسفہ حیات ہے، جو انبیاء اکرام کی وساطت سے انسانوں کو ملتا رہا اور اب قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ انسانی فکر کی تخلیق تو اوپر ذکر دو ازم تھے، ان سے ہٹ کر یہ تیسرا قرآنزم وہ ہے جو انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، کیونکہ انسانی تاریخ میں آج تک بھی انسانی فکر اس سطح تک نہیں پہنچ سکی۔ جذبات کو قرآن کے تابع رکھ کر ان سے کام لینا عین قرآنی طریقہ ہے۔ انبیاء اکرام اپنے زمانے میں قرآن کے فلسفہ کے مطابق انسان سازی کرتے اور نظام خداوندی قائم کر دیتے تھے۔ انبیاء کے ساختہ انسان جوں دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے توں نظام خداوندی بھی اپنی پٹڑی سے اتر کر مذہب کا روپ دھار لیتا، کیونکہ مجموعی طور پر ذہن انسانی قرآنی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا ہوتا تھا۔ بہرحال زمانے کے تھپیڑے کھا کر ذہن انسانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہے، اور ذرائع ابلاغ کی وجہ سے وہ دن دور نہیں کہ انسانوں پر قرآن کی حکومت قائم ہو جائے۔ ایسے دور میں کوئی شخص کسی دوسرے کا محکوم نہیں رہے گا اور اس کی محنت کا معاوضہ کوئی غصب نہیں کر سکے گا۔ انسان کے طبعی جسم پر تو خدا کے طبعی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن غیر طبعی ذات پر لاگو ہونے کے لیے خدا انبیاء اکرام کے ذریعے اخلاقی قوانین عطا کرتا رہا۔ جو کچھ خدا نے قیامت تک کے انسانوں سے کہنا تھا وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر اسے محفوظ اور غیر متبدل کر دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کو بے مقصد محفوظ نہیں کیا گیا۔ اس کی حکومت قائم ہوگی تبھی تو اس کو محفوظ کرنے کا مقصد پورا ہوگا۔ ذرا انسانیت کے فہم کو اور بلند ہو لینے دو، اسی کی حکومت ہوگی۔ فہم کی بلندی کے بعد جب انسانیت اس طرف آئے گی تو قرآن کی حکومت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں، یعنی اس کو زوال نہ ہوگا۔ قرآن کا انسانی جذبات کو کنٹرول کرنے اور ان کی تسکین کرنے کا طریقہ، فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ سورہ 28 آیت نمبر 50۔ اگر ہدایت آ جانے کے بعد یہ لوگ اس بات پہ نہیں آتے کہ زندگی خدا کی ہدایت کے مطابق بسر کرنی چاہیے، تو سمجھ لو کہ یہ حیوانی جبلتوں کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ حیوانیت میں بے محابہ زندگی بسر کرنے کی بڑی گنجائش اور اجازت ہوتی ہے۔ آگے ہے من اضل سورہ 28 آیت نمبر 50۔ اس سے زیادہ راہ گم کرتا اور کون ہو سکتا ہے؟ حیوانات تو کنٹرول کی وجہ سے راہ گم کرتا ہوتے ہی نہیں، جذبات کو فنا کر دینے والے بھی راہ گم کرتا ہیں، اور جو بے باک جذبات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی راہ گم کرتا ہیں۔ کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ سورہ 28 آیت نمبر 50۔ اس سے زیادہ وہ غلط راستے پر چلنے والا اور کون ہو سکتا ہے جو خدا کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنے جذبات ہوا کا اتباع کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اتباع بغیر ہدم من اللہ سورہ 28 آیت نمبر 50 گمراہی ہے، اور اتباع احواء بالحق و بالہدی وہ ہے جس کے مطابق انسان کو زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اگر عقل کو حدود خداوندی کے تابع نہ رکھا جائے تو سارے جرائم عقل کے زور پر ہوتے ہیں۔ جذبات کی رو میں بہے چلے جانے والے معاشرے میں عقول کی جنگ ہوتی ہے، جس سے بڑی بڑی تباہیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ جذبات کو قوانین خداوندی کے تابع رکھ کر زندگی بسر کرنے سے ایک طرف تو تمہارے جذبات کی تسکین ہوگی، دوسرا یہ کہ معاشرے میں امن اور بھائی چارہ ابھرے گا، تیسرا یہ کہ خود انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی۔ جب عقل کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حدود خداوندی کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے سے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، تو یہ حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے تراکیب و راستے سجھاتی ہے اور وسائل فراہم کرتی ہے۔ یہ عقل انسانی کے بس کی بات نہیں کہ اقدار خداوندی کو متعین کرتے، یہ تو ہدم من اللہ سورہ 28 آیت نمبر 50 ہوتی ہے۔ خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ دے کر خود برضا و رغبت اختیار کرنے کے لیے کنٹرول قانون دیا۔
جس میں سراسر دنیا و آخرت میں انسانوں کا اپنا فائدہ ہے۔ حیوانوں کا کنٹرول حیوانات کا اپنا ساختہ نہیں، وہ بھی تو وہی خداوندی ہے جس کے مطابق حیوانات اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حیوانات کی طرح اختیار و ارادے کے ساتھ انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے قوانین عطا کیے جو قرآن میں محفوظ ہیں۔ آیت نمبر 51۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے انسانوں کے لیے اپنے کلام وحی کے تسلسل کو قائم رکھا تاکہ وہ اسے سامنے رکھ کر زندگی کے صحیح راستے پر چلیں، لیکن اب وہی صرف قرآن میں ہے۔ آیت نمبر 52۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون۔ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اہل کتاب، وہ اس کتاب پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لاتے رہیں گے۔ اہل کتاب کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے رہنمائی ملتی رہی، لیکن کچھ عرصہ بعد دین کے پیروکار ایک دوسرے پر حاوی ہو جانے کے لیے باغیم بینہم سورہ 42 آیت نمبر 14 دین میں تفرقے پیدا کر دیتے تھے۔ یوں دین مذہب میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اہل کتاب کی اصطلاح قرآن نے بنی اسرائیل کے لیے استعمال کی، جنہوں نے اپنے دین کو مذہب بنا چھوڑا تھا اور خدا کے قوانین میں تحریف کر کے انہیں کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ ہم مسلمانوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دین کی صورت میں قرآن ملا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہوا ہے، اس لیے مسلمان اس کے متن میں تو کسی قسم کی تبدیلی نہ کر سکے۔ البتہ وضعی روایات کے ذریعے سے اس کے مفہوم کو کچھ سے کچھ کر کے انہوں نے بھی دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے آج ہم مسلمان بھی اہل کتاب کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی کتاب ملی ہے۔ اسی کا نزول ہم پر بھی اب ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ قرآن نے جمع کے سیغے میں کہا ما انزل علیکم سورہ 2 آیت 231۔ یہ قرآن پوری امت کے اوپر نازل ہوا ہے اور امت نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے وما انزل علینا سورہ 3 آیت نمبر 84، اور ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پہ نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے ہمیں وارث کتاب بھی تو کہا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں اہل کتاب کی کتابوں میں کہیں کہیں ایسی چمکدار چیزیں ہوں گی جن سے نظر آتا ہوگا کہ یہ واقعی منزل من اللہ ہو سکتی ہیں، یہ کسی انسان کی فکر نہیں ہو سکتی۔ کہیں کہیں وہ ٹکڑے نظر آتے ہوں گے جو صداقت پر مبنی تھے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو بھی منزل من اللہ حقائق کو مانتے ہیں وہ بھی اگر ضد تعصب اور گروہ بندی پر نہیں آئیں گے، کشادہ نگاہ سے قرآن پہ غور کریں گے، تو انہیں نظر آ جائے گا کہ اصول کے اعتبار سے یہ وہی دین ہے جو اس سے بیشتر ان کے انبیاء کرام کو دیا جاتا رہا تھا۔ اس لیے ان کے متعلق کہا گیا کہ غور و فکر سے کام لے کر یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ اس کتاب کا سرچشمہ بھی وہی خدا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف رہنمائی بھیجتا رہا۔ شرط یہ ہے کہ وہ خالی الذہن ہو کر قرآن پر غور کریں۔ اس غور و فکر کے نتیجے کو اگلی آیت میں بیان فرمایا، آیت نمبر 53۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب اہل بصیرت اہل کتاب کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو ان باتوں کو قرآن کے آنے سے پہلے سے ماننے والے رہے ہیں۔ خالی ذہن ہو کر قرآن پر غور و فکر کرنے کے بعد اہل کتاب کی کیفیت کا ذکر۔ اہل کتاب بشمول مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی اس قسم کی صداقتوں کے متعلق دل میں یہ سوچے ہوئے تھے کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے ہے، اور ہم تو ان صداقتوں کے سامنے پہلے ہی سر تسلیم خم کرتے تھے۔ سورہ 28 آیت نمبر 53۔ قرآن کو سامنے رکھنے کے بعد
اب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ہماری کتابوں خارج از قرآن کے اندر جو کچھ خلاف قرآن ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کی آمیزش ہے۔ دیگر مذہب پرست اور مسلمان بھی جب خالی الذہن ہو کر قرآن کی طرف آئیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں تو مذہبی پیشواؤں نے غیر خداوندی مواد میں پھنسایا ہوا تھا۔ حقیقی دین تو قرآن سے باہر کہیں نہیں ہے۔ آیت نمبر 54۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ اہل کتاب بشمول مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ نمبر 1، جو قرآن پہ ایمان لا کر ثابت قدم رہے، اور نمبر 2، معاشرے میں انسانوں کی پیدا کردہ ناہمواریوں کو اپنے حسن عمل سے ہمواریوں میں بدلتے رہے۔ نمبر 3، اور جو کچھ ان کے پاس رزق ہے اسے نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے رہے۔ مذہب پرستوں بشمول مسلمانوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ایمان تو مشرکین بھی لائے تھے، لیکن وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سیکولر تھے۔ اسلام قبول کرنے پر ان کو کسی طرف سے نکو نہیں بنایا گیا، ان کی زندگی کو اجیرن نہیں بنایا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل مذاہب بشمول مسلمان جو بھی صرف اور صرف قرآن کی طرف آئے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا، اس بنا پر کہ انہوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا۔ دیکھتے ہیں کہ اہل مذاہب میں سے خالص مسلمان بننے پر کیا مصائب ٹوٹ پڑتے ہیں جس پر انہیں استقامت کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہے وہ بات کو آن میرٹ لے گا، دلیل و برہان سے اس کے سامنے ایک بات کی وضاحت کر دی جائے تو وہ دیکھے گا کہ جو بات میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے کیا وہ عقل و فکر دلیل و برہان کے معیار پہ پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اگر پوری اترتی ہے تو وہ اسے قبول کر لے گا، اور قبول کر لینے کے بعد اسے کسی قسم کی مصیبتیں مشقتیں نہیں اٹھانا پڑیں گی۔ اس کے برعکس جو شخص کسی مذہب سے متعلق ہے تو پہلی بات تو یہ کہ مذہبی شخص اپنے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہوگا۔ بہرحال اگر غور و فکر کرنے کے بعد وہ دین اللہ اختیار کرتا بھی ہے تو اس نے تو اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ سوچئے معاشرے کے مذہبی لوگوں کی طرف سے کس قدر مخالفتیں ہوں گی۔ مذہب کی دنیا میں مسلمان رہتے ہوئے صرف عقیدہ یا مسلک ہی بدل لیا جائے تو پھر سوچئے کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے، کیا کیا مشکلات و مصائب اس کو جھیلنے پڑیں گے۔ ہمارے ہاں تو مرتد کی سزا قتل بتا کر اسلام کو چوہا دان بنا ڈالا گیا ہے کہ اس کے اندر تو آ سکتے ہیں لیکن اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ چاہے اس کا دل نہ ٹکتا ہو پھر بھی اسے مسلمان نام کے ساتھ جینا پڑے گا۔ اگر قتل نہ بھی کیا جائے تو حقہ پانی بند ہو جائے گا، بچوں کے رشتے ناتوں میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ان مشکل حالات میں استقامت پر ثابت قدم رہتے ہوئے دین قبول کرنے پر قرآن کریم نے دوہرے اجر کی ضمانت دی ہے۔ تبدیلی مذہب تو ایک طرف اگر سواد اعظم سے ذرا سا اختلاف کر کے کوئی اور عقیدہ، کوئی اور نظریہ، کوئی اور مسلک اختیار کر لیتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کو معاشرے میں نکو بنا دیا جاتا ہے، کوئی اس کا نام سننا پسند نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں صداقت کو قبول کرنے کے لیے بڑی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قسم کے مصائب سے قریش کو پالا نہیں پڑا۔ مسلمان ہونے کے بعد مشرکین سے شادی بیاہ بھی ہوتے رہے اور سابقہ رشتہ داریاں بھی برقرار رہیں۔ اگر انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا بھی تو وہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی مخالفت تھی۔ مدینہ میں اسلام کو غلبہ حاصل کرنے کے بعد البتہ باہمی رشتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ زندگی کے حقائق کو تسلیم کرنے کی خاطر انسان کو کئی ایک کٹھن مناظر سے گزرنا ہوتا ہے۔ جو بھی دین اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے باطل خیالات کو ذہن سے جھٹکنا ہوتا ہے۔ حق و باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتوں کو باہر نکالا، پھر اندر داخل ہوئے۔ بت اور خدائے واحد ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے۔
اگر آپ کو غور و فکر سے قلب و دماغ کا اطمینان حاصل ہو گیا ہے کہ سچائی یہی ہے، تو برملا سچائی کو اختیار کرنے میں بڑی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بھی جو مسلمان اور دیگر اہل مذاہب صرف اور صرف قرآن کی طرف آئے گا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 55۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب یہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہاں سے نہایت شریفانہ انداز میں دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔ سورہ 25 آیت 72۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم لغویات بکنے والوں کو ہر طرح سے سلامتی حاصل ہو جائے، لیکن ہم خود جاہلوں کے زمرے میں شامل ہونا نہیں چاہتے۔ اہل کتاب بشمول مسلمانوں میں سے گنائی گئی خصوصیات کا حامل دوہرے اجر کا مستحق بنے گا۔ سابقہ مذہب کو چھوڑ کر آنے والوں کی چوتھی خصوصیت بتائی، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، سورہ 28 آیت 55۔ مخالفین کی طرف سے لغویات بکی جا رہی ہوں تو یہ ان سے اعراض برتتے ہیں اور کہتے ہیں قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، سورہ 28 آیت 55۔ جھگڑنے کی بات نہیں، جو تم کر رہے ہو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ پانچویں خصوصیت یہ بتائی، سلام علیکم، سورہ 28 آیت 55۔ مسلک جدا ہو جانے کے باوجود ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ اے لغویات بکنے والو، تم تباہی سے بچ جاؤ۔ یہ 5 خصوصیات اکٹھی لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو قرآن پہ ایمان لا کر ثابت قدم رہے، اور نمبر 2، معاشرے میں انسانوں کی پیدا کردہ ناہمواریوں کو اپنے حسن عمل سے ہمواریوں میں بدلتے رہے۔ نمبر 3، اور جو کچھ ان کے پاس رزق ہے اسے نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے رہے، سورہ 28 آیت 54۔ نمبر 4، اور جب یہ لغو بات سنتے ہیں تو اسے اعراض کرتے ہیں اور وہاں سے نہایت شریفانہ انداز میں دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، سورہ 25 آیت 72۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے ہیں۔ نمبر 5، ہم چاہتے ہیں کہ تم لغویات بکنے والوں کو ہر طرح سے سلامتی حاصل ہو جائے، لیکن ہم خود جاہلوں کے زمرے میں شامل ہونا نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 56۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ہر وہ شخص جس کے بارے میں اے نبی تم چاہتے ہو کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر لے، صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ صحیح راستہ تو وہ اختیار کر سکتا ہے جو خدا کے عطا کردہ اختیار و ارادے سے کام لے کر خود صحیح راستہ اختیار کرنا چاہے۔ خدا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اپنے اختیار و ارادہ سے کام لے کر صحیح راستہ کون اختیار کرتے ہیں۔ رسول بھی کسی کو ہدایت یعنی راہ راست پر نہیں چلا سکتا۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، سورہ 28 آیت نمبر 56۔ اے رسول، تیرا جی کتنا ہی چاہے، تجھے کسی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، تم اس کو ہدایت والے راستے پر نہیں چلا سکتے۔ آگے ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ 28 آیت 56۔ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اے رسول، جس کو تو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ معاذ اللہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ تو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، لیکن جسے ہم چاہیں گے اسے ہی ہدایت ملے گی، جسے تو چاہے گا اسے نہیں ملے گی۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے تو انسانوں کی تو ساری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جو ہدایت پہ نہیں وہ کہتا ہے کہ خدا ہی نہیں چاہتا کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں،
تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر غیر ہدایت یافتہ کو جہنم میں ڈالنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ صحیح ترجمہ یا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول، تو جس کو عزیز رکھتا ہے، تو چاہے کہ اس کو راہ راست پر چلا دے تو نہیں چلا سکتا۔ البتہ جو خود راہ راست پر چلنا چاہتا ہے اسے خدا چلاتا ہے۔ من یشاء کے معنی یہ ہیں کہ جو خود چلنا چاہتا ہے۔ گھوڑے کو آپ ندی پر تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر پیاس نہیں ہے تو آپ اس کو پانی نہیں پلا سکتے۔ پیاس ہوگی تو گھوڑا خود پانی پیے گا۔ آپ انسان کو صحیح راستہ تو دکھا سکتے ہیں، لیکن چلنا اس کو خود پڑے گا۔ اگر وہ صحیح راستے پر چلنا ہی نہ چاہے تو آپ اسے چلا نہیں سکتے۔ رسول انسانوں کو صحیح اور غلط راستے سے آگاہ کر دیتا تھا۔ آگے وہ کس راستے پر چلتے ہیں یہ انسانوں پر منحصر ہے۔ اگر عمومی تراجم کے اعتبار سے من یشاء کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ خدا چلائے گا تو یہ تو جبر ہوا، اور وہ خود کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، سورہ 2 آیت 256، دین میں جبر نہیں۔ رسول نہیں چلا سکتا اور خدا چلائے گا تو یہ تو جبر ہو گیا، اور جبر سے چلنے میں ایمان نہیں ہوتا تو ایسے چلنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ زبردستی چلانے کا کریڈٹ تو خدا کو چلا گیا، انسان کو کیا ملا؟ آیت کے آخر میں کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، سورہ 28 آیت 56۔ ہم جانتے ہیں کون کون اپنی مرضی سے صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ خدا نے انسانوں کو اپنے اختیار سے چلانے کی نفی کر دی۔ دیکھیے سورہ 19 آیت 99 اور سورہ 18 آیت نمبر 29۔ شخصیتوں کے راستے پر چلنے کی بجائے اللہ کے راستے پر چلنا دین اللہ ہے۔ دین کے معنی ہیں وہ رہنمائی جو وحی خداوندی کی روشنی میں سامنے آئے، یعنی اللہ کا راستہ، اور مذہب کے معنی ہیں کسی کا راستہ۔ دین کا نام مذہب اس لیے پڑا کہ ہم اشخاص کے راستوں پر چلتے ہیں۔ مثلا ہوا اعلیٰ مذہب ابھی امام حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، یعنی یہ امام ابو حنیفہ کا راستہ، امام شافعی کا راستہ، امام حنبل کا راستہ، امام مالک کا راستہ ہے۔ یہ راستے خدا کے راستے نہیں ہیں بلکہ شخصیتوں کے راستے ہیں، اور یہی کچھ آج ہمارے ہاں اسلام بن گیا ہے۔ حالانکہ انسانی راستوں کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا۔ دین کو تو قرآن نے دین اللہ کہا ہے، اس کو رسول کا دین بھی نہیں کہا جا سکتا۔ خدا ہی کے دین کو رسول پہنچاتے تھے اور وہ آپ قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ اگر کسی شخصیت کی بات کے متعلق کہا جائے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے قرآن بیکار ہو گیا ہے؟ تو کیا اب شخصیتوں کے اقوال کے مطابق ہی زندگی بسر کی جائے گی؟ کیا ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کے بقول وہ ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں کہ شخصیتوں کے مذہب کے خلاف قرآن صدائے احتجاج بلند کرتا ہے۔ فرقوں نے اپنے مفاد میں احادیث گھڑیں۔ 200 یا 250 سال کے بعد ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے منسوب روایات آ گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ گویا ایمان ایک شخصیت کی محبت کے ساتھ مشروط ہو گیا۔ لگتا ہے یہ بات اس وقت وضع کی گئی ہوگی جب عباسیوں کی حکومت 750 تا 1258 عیسوی نہیں تھی۔ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث یہ بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں ہوگی اس میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ بنی فاطمہ اور بنو عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک دوسرے کے سخت دشمن چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد مودتا فی القربہ کے اعتبار سے تمام سید آل رسول ہو گئے اور آل رسول کی محبت کو جزو ایمان بنا دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اب نام ہی اشخاص کا رہ گیا ہے۔ کوئی زیادہ انتہا تک چلا جاتا ہے تو کوئی درمیان میں رہ جاتا ہے۔ شیعہ حضرات کا عقیدہ رجت بلکہ ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ایک طرف تو وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کو قتل کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ ابو طالب
ایمان لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں گے، تب جا کر پھر قیامت آئے گی۔ ہمارا کسی فرقہ سے تعلق نہیں، کیونکہ فرقہ بنانا شرک ہے۔ سورۃ 30 آیت نمبر 31-32۔ لیکن دین میں شخصیتوں کی نفی کے اعتبار سے بات تو کرنی پڑتی ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اے رسول، تو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی تو کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو اس پر چلا نہیں سکتا، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ جبر کے ساتھ آپ کسی کو راستے پر گھسیٹ تو سکتے ہیں، لیکن چلا نہیں سکتے۔ چلے گا وہ اسی وقت جب اندر کی پیاس یعنی ایمان کا تقاضا ابھرے گا۔ آیت نمبر 57۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ یہ قریش کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر اس دعوت کے پیرو بن جائیں تو لوگ دشمن بن کر ہمیں اچک کر لے جائیں گے۔ ان سے کہو کیا ہم نے تمہیں پرامن حرم کے پاس نہیں بسا رکھا ہے جس کی طرف چاروں طرف سے مختلف قسم کے پھل سامان رزق کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے نظام میں داخل ہونے سے بھی حرم جیسا امن نصیب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 58۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ مخالف طاقتور گروہ سے نہ ڈرو، کیونکہ کتنی ہی سابقہ اقوام تھیں جنہیں ہمارے قانون مکافات نے تباہ کر دیا، حالانکہ ان کے پاس سامان زیست کی وہ بہتات تھی جس پر وہ اترایا کرتے تھے۔ سو دیکھو یہ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جو ان کے بعد معدود چند کے علاوہ آج تک آباد ہی نہیں ہوئی، اور ان کے وارث ہم ہی ہو گئے، تو کیا آئندہ مخالفوں کا حشر ویسا نہیں ہوگا؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ سورہ 28 آیت نمبر 58۔ اور ان کے ملک کے مالک ہم ہی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا پہلے وارث نہیں تھا اور ان کے بعد خدا وارث یعنی مالک ہوا۔ خدا تو ازل سے مالک ہے، معنی یہ ہے کہ ان کی ملکیت کو ان سے چھین لیا گیا۔ آیت نمبر 59۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک قوم کے مرکزی مقام میں ہم رسول نہ بھیج دیں، وہ ان کے سامنے ہمارے قوانین پیش نہ کر دے، تیرا رب قوموں کو یوں ہی اندھا دھند تباہ نہیں کرتا، اور ہمارا قانون مکافات اس وقت اقوام کو تباہ کرتا ہے جب وہ لوگ ہمارے قوانین کے اقتدار اعلیٰ سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جو سامان زیست و آرائش تمہیں اس وقت حاصل ہے وہ صرف تمہاری طبعی زندگی کی متاع ہے جو اسی دنیا میں رہ جائے گی، لیکن جو متاع حیات تمہیں خدا کے اخلاقی قوانین کے اتباع سے ملے گی وہ بہتر اور پائیدار ہے، کیونکہ موت کے بعد ذات کی اچھی یا بری صلاحیتیں اخروی زندگی میں ساتھ جاتی ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا سودا زیادہ نفع بخش ہے؟ آیت نمبر 61۔
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ایک گروہ تو مومنین کا ہے جس سے ہم نے خوشگوار وعدہ کیا ہوا ہے، اور ہمارا وعدہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آنے والا ہے، جس کی روح سے انہیں دنیا کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں حاصل ہوں گی. سورہ 24 آیت 55. اور اخروی زندگی کی سربلندیاں بھی. اور دوسرا گروہ مخالفین کا ہے جسے دنیاوی ساز و سامان تو ملا ہوا ہے، لیکن اخروی زندگی میں وہ مجرموں کی حیثیت سے ہماری عدالت میں حاضر کیا جائے گا. تو کیا یہ دونوں گروہ نتیجے کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 62. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. تصور میں لاؤ جب مخالفین کو پکار کر کہا جائے گا کہ وہ تمہارے لیڈر اور پیشوا کہاں ہیں جن کی تم میرے قوانین کو چھوڑ کر اطاعت کیا کرتے تھے اور انہیں میری خدائی میں شریک سمجھا کرتے تھے. آیت نمبر 63. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. جن لیڈروں اور مذہبی پیشواؤں کے خلاف ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کرنے کا جرم ثابت ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، لیکن ہم سے یہ جرم اس لیے ہوا کہ ہم خود گمراہ تھے، یہاں تک تو ہم مجرم ہیں، لیکن یہ بات ہمارے کہنے سے یہ ہماری اطاعت کرتے تھے، تو اس جرم سے ہم تیرے حضور اعلان برات کرتے ہیں. دراصل ہماری اطاعت کی بجائے یہ اپنی مفاد پرستیوں کی اطاعت کرتے تھے، کیونکہ ہماری اطاعت میں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا تھا. آیت نمبر 64. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. متبعین سے کہا جائے گا کہ تم اپنے ان لیڈروں اور مذہبی پیشواؤں کو بلاؤ جنہیں تم ہماری خدائی میں شریک سمجھا کرتے تھے. متبعین اپنے لیڈروں اور مذہبی پیشواؤں کو پکاریں گے، لیکن وہ ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیں گے. وہ جواب کیا خاک دیں گے؟ وہ تو خود عذاب سے دوچار ہوں گے. اے کاش یہ لوگ راہ راست پر چلتے تو آج ان کا یہ حشر نہ ہوتا. آیت نمبر 65. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. پھر خدا ان سے کہے گا کہ یہ بتاؤ جب ہمارے رسولوں نے تم تک ہماری دعوت پہنچائی تو تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا. آیت نمبر 66. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. ظہور نتائج کے دن ہولناکیوں کی وجہ سے وہ سب اس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ کوئی بات ان کو سجھائی نہ دے گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر سکیں گے. ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن اہل جہنم کے مکالمات کو ایک محاکاتی یعنی ڈرامائی انداز میں پیش کرتا ہے. اوپر 5 آیات محاکاتی انداز میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ایسے انداز میں جیسے سب لوگ موجود ہیں، وہ لوگ بھی جو لیڈر ہیں اور وہ بھی جو لیڈروں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر یعنی خدا کے قوانین کو چھوڑ کر خدا بنا رکھا تھا،
ذرا آج ان کو آواز دے کر تو دیکھو، دیکھو وہ تمہیں تمہارے باطل نظام کے کرب انگیز اور تباہ کن نتائج سے بچا لیں گے۔ سورہ 28 آیت نمبر 62۔ قرآن جب کوئی چیز سمجھاتا ہے تو اصل میں وہ اس کے اصول اور قوانین ہوتے ہیں جنہیں وہ محسوس انداز میں سمجھاتا ہے تاکہ بات اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ جائے۔ یہ خدا کا قانون مکافات عمل ہے جو باطل نظام کے نتائج کو سامنے لاتا ہے۔ قرآن اس کو کچھ ایسی شکل میں پیش کرتا ہے جیسے ایک عدالت لگی ہوئی ہے، مجرم پیش ہوئے ہیں، گواہ آ کر گواہی دے رہے ہیں، جج بیٹھا ہوا ہے، دستاویزات پیش ہو رہی ہیں۔ ایسے تمثیلی انداز میں قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایسا ہی نقشہ ہوتا ہے۔ البتہ اخروی دنیا میں خدا کے قانون مکافات عمل کو اسی تمثیلی انداز میں سمجھنا ہوگا، کیونکہ وہاں کی اصل و حقیقت ہمارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ تزعمون سورہ 28 آیت نمبر 62 کے معنی ہیں جنہیں تم نے بزعم خواہش خدا بنا رکھا تھا، یعنی جن کی تم اطاعت کیا کرتے تھے، ان کی طرف سے تو جواب نہیں ملے گا۔ وہ لیڈر جو سمجھیں گے کہ آج تو پکڑے گئے، وہ کہیں گے کہ یہ تو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ اس میں ہمارا قصور بھی یہ ہے کہ ہم خود غلط راستے پہ چل رہے تھے، اس لیے ہمارے پیچھے آنے والوں نے اسی راستے کو اختیار کیا۔ سورہ 28 آیت نمبر 63۔ یہ بات ایسی ہے کہ پیچھے پیچھے چلنے والوں نے خاموش رہ کر خود تسلیم کر لیا کہ وہ غلط راستے پر تھے۔ لیڈرز وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے خود ہی بول پڑیں گے کہ انہوں نے کیا جواب دینا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پیچھے لگے اور گمراہ ہوئے، اور یہ کہ ہم نے ان کو اس لیے گمراہ کیا کہ ہم خود ہی غلط راستے پر چل رہے تھے۔ لیڈرز کہیں گے کہ یہ در حقیقت ہمارے مفاد میں ہماری محکومیت اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ہماری محکومیت اس لیے اختیار کرتے تھے کہ ایسا کرنے میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا تھا۔ ہماری خدائی تسلیم کر لینے میں ان کے اپنے مفادات وابستہ تھے، اس لیے یہ ہماری محکومیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے انہیں زبردستی اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا۔ مفادات انہیں ہمارے پیچھے پیچھے چلایا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے کوئی اور مددگار ساتھی ہوں تو ان کو بھی بلا لو۔ وہ انہیں بلائیں گے تو وہ جواب ہی نہیں دیں گے، یعنی ان کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ وہ جواب اس لیے نہیں دیں گے کہ تباہی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت تک انہیں احساس ہوگا کہ اے کاش ہم صحیح راستہ اختیار کر لیتے۔ قرآن نے کہا کہ ہم ہمیشہ پہلے آگاہ کرنے والے بھیج کر ان کو آگاہ کر دیتے تھے کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ تباہی ہے۔ وہ اس آگاہی کو سنجیدگی سے نہ لیتے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ اس وقت وہ کہیں گے اے کاش ہم نے صحیح راست اختیار کی ہوتی۔ سورہ 28 آیت نمبر 64۔ ان سے کہا جائے گا کہ لیڈروں کی بات کو تو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں جب بتانے والوں نے بتایا تھا کہ یہ غلط راستہ ہے تو تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، تم تو خاموش ہو۔ لو ہم بتاتے ہیں کہ تم ان کی بات سنتے ہی نہیں تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ 28 آیت نمبر 65۔ اس وقت بدحواسی اور وحشت انگیز دہشت اس قدر ہوگی کہ اوثان بالکل خطا ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں سوجے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ اس کی وجہ سے ان سے اتنا بھی نہیں ہوگا کہ کسی سے پوچھ ہی لیں کہ یار تم بھی ساتھ ہوا کرتے تھے، بتاؤ آپ کیا جواب دیں۔ بدحواسی، افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ سورہ 28 آیت نمبر 66۔ آیت نمبر 67۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ظہور نتائج کے وقت سے پہلے تم میں سے جو شخص اپنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لینے کا ارادہ کر لے، توبہ، قوانین خداوندی کی صداقتوں پر ایمان لائے، ایمان، اور پھر خدا کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو جائے، عمل صالح، تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی۔
اور زندگی کامیاب رہے گی۔ مفلحین، اچھے نظام کی مثال سرسبز و شاداب کھیتی کی مانند ہے۔ قرآن نظام خداوندی کے ساتھ جماعت مومنین کی رفاقت کو کھیتی باڑی کی مثال سے سمجھاتا ہے۔ اگر کسان کھیتی باڑی کے صحیح اصول نہیں اپنا رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو صحیح اصولوں کی طرف آنا ہوگا، یہ توبہ ہے۔ پھر اسے یقین کرنا پڑے گا کہ ان صحیح اصولوں کے مطابق کھیتی باڑی کی جائے تو وہ ضرور منافعت کا باعث بنے گی۔ یہ ایمان ہے۔ اگر کسان کے ذہن میں یہ ہو کہ میری محنت کا کچھ صلہ نہیں ملنے والا ہے تو وہ کھیت پر جانا ہی چھوڑ دے گا۔ ایمان ہی ہے جو صحیح اصولوں کے مطابق کسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے اور عمل پر قائم رکھتا ہے۔ توبہ اور ایمان کے بعد کسان بوئے ہوئے بیج کی قانون زراعت کے مطابق نگہداشت کرے گا۔ یہ عمل صالح ہے۔ کسان کے عمل صالح سے کھیتی پروان چڑھ جاتی ہے اور گھر میں دانے آتے ہیں۔ یہ مفلح ہونا ہے۔ مفلحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑھ چکی ہوتی ہیں، یعنی جماعت مومنین۔ کھیتی باڑی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس قسم کا بیج بویا جاتا ہے اسی کا پودا اگتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ چنا بویا جائے اور گندم کا کھیت بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ہے، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اور برے عمل کا برا نتیجہ۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بد اعمال کا اچھا اور اچھے اعمال کا بد نتیجہ نکل جائے۔ یہ خدا کے قانون مکافات کی بات ہو رہی ہے جسے کھیتی کی محسوس مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تیرا رب اپنے قانون مشیت کے مطابق کائنات کے مختلف چیزیں تخلیق کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کے قانون ارتقاء کے مطابق زندگی میں آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں انہیں وہ اپنے قانون انتخاب طبعی کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اس انتخاب میں ان کو انسانوں اور اشیاء کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون حیات اس سے بہت بلند ہے کہ انسانوں کے وضع کردہ نظریات بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ خدا کا فطری انتخاب کا عمل، پروسیس آف نیچرل سلیکشن۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورہ 28 آیت نمبر 68۔ اور تیرا رب اپنے قانون مشیت کے مطابق کثرت سے کائنات کے مختلف چیزیں تخلیق کرتا رہتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کی بنیاد فطری انتخاب کا عمل ہے۔ علماء ارتقاء کہتے ہیں کہ تخلیق بڑی کثرت سے ہوتی ہے لیکن بقا اسی کو ملتی ہے جو طبعی قانون کے انتخاب میں آ جائے۔ مثال کے طور پر بڑ ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے جس پر بہت بڑی تعداد میں بڑے کولر لگتے ہیں، اور ہر کولر میں تقریباً 500-600 بیج ہوتے ہیں۔ اگر تمام بیج بڑ بن جانے لگیں تو زمین پر بڑ کے علاوہ اور کوئی درخت نہ ہو۔ یہ خدا کا قانون انتخاب فیصلہ کرتا ہے کہ کس بیج نے اگنا ہے اور کس بیج نے ضائع ہو جانا ہے۔ بیج کا اگ جانا اور ضائع ہو جانا بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جس بیج میں زیادہ اگنے کی صلاحیت ہے وہ اگ جاتا ہے، اور جو بیج کمزور ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کسان چھانٹ بکھیر کے ذریعے بیج کو کھیت میں بڑی مقدار میں بکھیرتا ہے، لیکن کتنے ہی بیج کو پرندے چگ جاتے ہیں، کتنوں ہی کو چیونٹیاں کھا جاتی ہیں، کتنے ہی مطلوبہ گہرائی پر نہیں پہنچ سکتے، کتنے ہی مطلوبہ گہرائی سے زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور نہیں اگ سکتے۔ صحت مند بیج صرف وہ اگتے ہیں جن کی کاشت خدا کے قانون زراعت کے مطابق ہوتی ہے۔ کسان کی طرح خدا اپنی تخلیق بڑی کثرت سے کرتا ہے، لیکن بقا اسی کو ملتی ہے جو خدا کے قانون طبعی انتخاب میں آ جائے۔ قانون انتخاب میں چاہے کتنے ہی بیج ضائع ہو جائیں، خدا اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کثرت سے تخلیق کرتا ہے لیکن بقا اسی کو ملتی ہے جو اس کے قانون کے تحت انتخاب میں پورا اترے۔ اس کو خدا کا قانون طبعی انتخاب
प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। एक और बात भी है कि जिस किस्म का बीज डाला जाएगा उसी का खेत उगेगा। ये नहीं हो सकता कि बोया गया है तो चना और खेत उग जाए गंदम का। यानी अच्छे अमल बीज का अच्छा नतीजा और बुरे अमल बीज का बुरा नतीजा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अमल तो बुरा किया जाए और उसका नतीजा अच्छा निकल आए। खुदा का कानून ये देखता है कि किस कौम ने अपने अंदर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा कर ली है। जिस कौम ने अपने अंदर जिंदा रहने और आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा नहीं की होती, खुदा का कानून उसको तबाह बर्बाद कर देता है। तबाही और बर्बादी से बाकी बचते वही हैं जिन्होंने अपने अंदर जिंदा रहने और आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा कर ली हो। खुदा कहता है कि यह हमारी मशीयत है कि जिसमें बाकी रहने और आगे बढ़ने की सलाहियत होती है वो बाकी भी रहता है और आगे भी बढ़ता है। खुदा के कानूनी इंतखाब में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। यखलुकु मा यशाओ व यख्तारो, सूरा 28 आयत नंबर 68। तख्लीक और इंतखाब के कानून में इंसानों और अशिया को कोई इख्तियार हासिल नहीं है। खुदा का कानून तख्लीक व इंतखाब तो ऊपर बयान हो चुका। अब यख्तार कहकर बताया गया है कि कानून तख्लीक व इंतखाब में किसी को जर्रा भर भी दखल नहीं है। जैसा खुदा चाहता है वो करता है। कोई इंसान जिंदा रहने, आगे बढ़ने और तबाह हो जाने का कानून नहीं बना सकता। गोया मालूम हुआ कि खुदा के कानून में कमजोर होना और कमजोरी पे मुतमैन होकर बैठ जाना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लामा इकबाल ने उसको यूं अदा किया है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। बताया गया है कि खुदा के कानून के मुताबिक तुम पैदा तो हो गए हो, अब जिंदा वही रहेगा जिसमें जिंदा रहने की सलाहियत है, और आगे वही बढ़ेगा जिसने आगे बढ़ने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ली है। खुदा उससे बहुत बुलंद है कि अपने कानून में इंसानों को शरीक करे। अगर खुदा ऐसा करना शुरू कर दे तो कायनात का नज़्म नस्क एक दिन के लिए भी नहीं चल सकता। पूरी कायनात वहदत कानून के ऊपर चल रही है। तख्लीक के बाद भी आगे बढ़ने के मराहल मस्तौदा और मुस्तकर में कानून तबई इंतखाब कार फरमा होता है। शय तख्लीक हो जाने के बाद वो मंजिल बे मंजिल और मरहला बे मरहला आगे बढ़ती है। हर मंजिल या मरहला शय का मस्तकर होता है। मंजिल यानी अपने मस्तकर में शय अपने माहौल में दस्तयाब तबई कुव्वतें अपने अंदर जज्ब करती चली जाती है, यहां तक कि मौजूदा माहौल में दरकार तबई कुव्वतों से ज्यादा अपने अंदर पैदा कर लेती है। जो शय अपने अंदर मौजूदा मंजिल में दरकार कुव्वत हासिल नहीं कर सकती वो या तो नापैद हो जाती है या उसी मंजिल की नौ बन के रह जाती है। मतलूबा कुव्वत से ज्यादा कुव्वत फराहम करने वाली नौ अगले मरहले में जाने की मुस्तहिक हो जाने की वजह से उसको अगले मरहले में भेज दिया जाता, यानी उसको अगले मरहले में प्रोमोट कर दिया जाता। इस प्रोमोशन को कुरान मस्तौदा कहकर पुकारता है। बच्चों को अगली जमात में तरक्की देने का असूल भी तो यही है कि जो बच्चा अपने अंदर मौजूदा जमात से ज्यादा इस्तेदाद हासिल कर लेता है उसको अगली जमात में तरक्की दे दी जाती है, और जो बच्चा मौजूदा जमात में दरकार सलाहियत से ज्यादा सलाहियत हासिल न कर सके उसको उसी जमात में रोक लिया जाता है। इसको आम जुबान में बच्चे का फेल हो जाना कहते हैं। मतलूबा मिकदार से ज्यादा इस्तेदाद इसलिए जरूरी होती है कि बच्चा अगली जमात में दरपेश मवानियात व मुश्किलात को मगलूब कर सके। शय को एक मरहले से दूसरे यानी बुलंद मरहले के सुपुर्द करने को कुरान मुस्तौदा कहता है। ये मुस्तौदा फिर से शय का मस्तकर बन जाता है जिसमें उसने अपने मस्तकर में अगले मस्तौदा के लिए दरकार इस्तेदाद पैदा करना होती है। यूं मस्तौदा और मस्तकर का सिलसिला चलता रहता है यहां तक कि शय उस नुक्ता तकमील तक पहुंच जाती है जो आलम अम्र में खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया था। जो जिंदगियां अपने मस्तकर में दरकार सलाहियत कुव्वत या इस्तेदाद हासिल न कर पाए वो अपने मस्तकर की नौ बन के रह जाती हैं। अगर जिंदगी अपने मस्तकर में दरकार इस्तेदाद भी हासिल न कर पाए तो वो नापैद हो जाती है। मस्तौदा और मस्तकर में भी खुदा का कानून तबई इंतखाब जारी रहता है जो जिंदगियों को अगले मरहले में भेजता रहता है। इंसान की गैर तबई जात में भी कानून इंतखाब यानी यख्तारो रवां दवां है। इंसान तबई जिस्म और गैर तबई जात से मुरक्कब है।
طبعی زندگی کے متعلق تو اوپر بات آ گئی ہے، اب رہ گئی بات ذات پر خدا کا قانون ہے انتخاب کے اثرات۔ جو ذات طبعی زندگی میں اپنے اندر مطلوبہ غیر طبعی استعداد، قوت یا صلاحیت پیدا کر لیتی ہے، وہ اپنے آپ کو اگلے مگر بہتر مرحلے میں جانے کا مستحق بنا لیتی ہے۔ یہ اگلا مرحلہ جنت اس کا مستودع پروموشن ہے، جس کے سپرد نشو و نما یافتہ ذاتوں کو کر دیا جاتا ہے۔ یہ مستودع یعنی جنت پھر ذات کی زندگیوں کا مستقر بن جائے گا، جہاں سے اس نے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ذاتیں طبعی زندگی میں اگلے مرحلے میں درکار غیر طبعی قوت حاصل نہ کر سکیں، وہ اخروی زندگی میں تو جائیں گی، لیکن وہ فیل ہوں گی، یعنی وہ روک لی جائیں گی۔ رک جانا ہی ان کا جہنم ہوگا۔ دنیا میں تو ایک فیل طالب علم اپنی استعداد بڑھا کر اگلی جماعت میں ترقی پا سکتا ہے، لیکن موت کے بعد ذات کو ایسا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے تخلیق اور یاختار سلیکشن کا مفہوم۔ طبعی زندگیوں کو تو زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے طبعی قوت، استعداد یا صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ذات جو غیر طبعی شے ہے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے غیر طبعی قوت یا صلاحیت کی ضرورت ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات میں اگلے مرحلے میں درکار قوت، استعداد یا صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا نے یہ کریا بستی بستی ہر دور میں انسانوں کی ذاتوں کی نشو و نما کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے قوانین خداوندی یعنی رہنمائی بھیجی، اور اب یہ رہنمائی مکمل کر کے غیر متبدل کر کے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دی ہے۔ آیت نمبر 69۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تیرے رب کا قانون ایسا باریک بین اور با علم ہے کہ جو کچھ لوگ اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اس کے نزدیک سب ظاہر ہے۔ اٹل نتیجہ کے طبعی و اخلاقی قوانین صرف خدا ہی بنا سکتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ابدی اور نتیجہ خیزی میں اٹل طبعی اور اخلاقی قوانین صرف خدا ہی بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف محسوس اعمال پہ نگاہ رکھتا ہے بلکہ انسانوں کے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ سوسائٹی کا وہ قانون جو اقدار خداوندی کے مطابق ہو، اگر لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو سوسائٹی کا قانون مجرم کو کوئی سزا نہیں دے گا، لیکن خدا کے قانون مکافات کی روح سے اس خلاف ورزی کے مضر اثرات انسان کی ذات کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں۔ مثلا چوری، زنا یا قتل وغیرہ کے جرائم چاہے چھپ کر بھی کیے جائیں۔ اسی طرح قانون یہ ہے کہ جو سنکھیا کھائے گا اس کی موت واقع ہوگی، اب کوئی ہجوم میں کھائے یا بند کمرے میں، نتیجہ ہلاکت ہی ہوگا۔ اس ہلاکت کے لیے نہ تو کسی عدالت کی ضرورت ہے اور نہ گواہوں کی۔ جس طرح طبعی کائنات میں خدا کا طبعی قانون انتخاب کار فرما ہے، اس طرح انسانی زندگی سے متعلق خدا کا غیر طبعی قانون انتخاب بھی کار فرما ہے۔ اس قانون کی روح سے مفلحین یعنی کامیاب و کامران وہ لوگ ہیں جن کی ذات کی صلاحیتیں قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے نشو و نما پا چکی ہوتی ہیں۔ جن میں یہ کیفیت نہیں ہوتی وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔